مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں دہشت گردی کا ایک حملہ جس میں صرف سیاح نہیں مارے گئے بلکہ جنوبی ایشیا کی سفارتی ساکھ کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا۔ پہلگام حملے میں سیاحت کا خون ہوا اور سفارتکاری کو شکست ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے ہوگا کیا؟ کیا جنوبی ایشیا پھر سے جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ کیا جنوبی ایشیا میں امن کا قیام یقینی بنایا جا سکے گا؟ کیا آمنے سامنے کھڑی ہوئی دو ایٹمی طاقتیں امن مذاکرات کی طرف دوبارہ لوٹ سکتی ہیں؟ یہ ویڈیو صرف ایک خبر نہیں ہے بلکہ ایک گہرا تجزیہ ہے جس میں تمام حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر ہم بات کریں گے کہ کیا دو ایٹمی طاقتیں جب آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں تو اس میں امن کا راستہ کیسے نکل سکتا ہے، اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیاحتی مقام پہلگام میں ہونے والا حملہ پورے جنوبی ایشیا کے لیے خطرے کی گھنٹی کیسے بن گیا۔ وادی کشمیر جہاں بہاریں ہوتی ہیں، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں ہوتی ہیں، جہاں سیاح اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات گزارنے کے لیے آتے ہیں، وہاں گولیوں کی گونج نے سیاحت، اعتماد، سفارتکاری سب ختم کر کے رکھ دیا۔ دہشت گردی کا یہ حملہ نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہے بلکہ کشمیر کی سیاحت پر ایک بہت بڑا دھبا ہے جہاں لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ وادی کشمیر ایسی وادی ہے جہاں 2024 میں 35 لاکھ سے زائد سیاح آئے، لیکن اس حملے کی وجہ سے آج وہاں کے ہوٹل ویران ہیں، سڑکیں سنسان ہیں اور لوگ خوف زدہ ہیں۔ اس حملے میں 26 لوگوں کی جان چلی گئی جس میں 25 انڈین تھے اور ایک نیپالی شہری تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری کشمیر ریزسٹنس کے نام سے جانی جانے والی ایک غیر معروف تنظیم نے قبول کر لی ہے اور بھارتی ادارے اسے پاکستان میں لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین کا فرنٹ قرار دے رہے ہیں، جبکہ پاکستانی اداروں نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ لیکن اب بات صرف لفظوں تک یا الزامات کی حد تک نہیں رہی بلکہ انڈیا نے بہت آگے جا کر بہت بڑے بڑے اقدامات اٹھائے جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان نے بھی دفاعی پوزیشن سنبھال لی ہے اور الزامات کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ بھارت نے دونوں ملکوں کے درمیان 1960 سے جاری سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا ہے، جبکہ سندھ طاس معاہدے کے مطابق کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر اس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ بھارت نے اس معاہدے کو عملاً معطل کرنے کی بات کی ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا ایک واحد فارمولہ تھا جو ورلڈ بینک کے تعاون سے یا ورلڈ بینک کی گارنٹی سے وہ آج تک نافذ العمل ہے۔ بھارت نے پاکستانی شہریوں کو سارک ایگریمنٹس کے تحت دیے گئے خصوصی ویزے معطل کر دیے ہیں اور پاکستانی شہریوں کو 48 گھنٹے کے اندر اندر بھارت چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بھارت نے دفاعی مشیروں کو پرسن نان گریٹا قرار دے کر ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی بھارت نے پاکستانی فوجی مشیروں کو بھی ملک چھوڑنے کا کہہ دیا ہے اور اپنا سفارتی عملہ بھی پاکستان میں کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے سرکاری بیان کے مطابق پاکستان ان حملوں کی تردید کرتا ہے اور ان کے ساتھ مکمل لا تعلقی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ان حملوں کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پاکستان دہشت گردی کو ہوا دینا چاہتا ہے، کیونکہ پاکستان پچھلی کئی دہائیوں سے خود دہشت گردی کا شکار ہے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے ٹرین سروس بند کر دی ہے اور بھارتی فلموں کو بھی پاکستان میں چلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ کچھ سیاسی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مودی کی اینٹی مسلم پالیسی کا نتیجہ ہے اور اس طرح کی کارروائیاں مودی سرکار میں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں جس میں دہشت گردی کے حملے کیے جاتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں اور فوری طور پر اس کا الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ بھارت کی جارحانہ پالیسیوں پر عالمی سطح پر تنقید کی جا رہی ہے۔ اس جیسے دہشت گردی کے حملوں کی وجہ سے بھارتی ٹورزم آئسولیشن میں جا سکتی ہے، یعنی ٹورسٹ بھارت جانے سے گریزاں ہوں گے۔ بھارت کی سیاحت کا متاثر ہونا اس کا مطلب ہے بھارت کی اکانومی کو براہ راست افیکٹ کرنا۔ سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے پر چین اور ورلڈ بینک کی طرف سے انڈیا پر بہت بڑا پریشر آ سکتا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی میں ہی ہوا تھا اور ورلڈ بینک ہی اس کا میجر گارنٹر ہے۔ لیکن بھارتی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کا عملاً معطل ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستانی زراعت براہ راست متاثر ہوگی جو پہلے ہی بہت زیادہ چیلنجز کا شکار ہے۔ بارشیں کم ہونے کی وجہ سے پاکستان کو آلریڈی پانی کی قلت کا سامنا ہے جو زراعت کو براہ راست متاثر کر رہی ہے، اور سندھ طاس معاہدے کے عملاً معطل ہونے کی وجہ سے یہ خدشات اور بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف بھارت سفارتی
سفارتی دباؤ ڈال کر پاکستان کا لنک دہشت گرد تنظیموں سے جوڑنے کی کوشش کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان سفارتی سطح پر آئسولیشن کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور بھی بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، جس میں معاشی تناؤ بڑھ سکتا ہے اور IMF جیسے مالیاتی اداروں کے ساتھ جاری ڈائیلاگ مزید پیچیدگیوں کا شکار ہوں گے۔ پہلگام جیسے حملوں اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال نہ صرف دونوں ممالک کو متاثر کرے گی بلکہ خطے کے لیے بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ افغانستان، ایران اور چین کی علاقائی حکمت عملی بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے، جو براہ راست پاکستان کے ساتھ کسی نہ کسی طرح وابستہ ہے۔ بھارت کی جانب سے سفارتی دباؤ اور معاشی مشکلات کی وجہ سے پاکستان میں CPEC جیسے دیگر منصوبے بھی سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں ممالک کے لیے جذباتی فیصلے کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر ایسے فیصلے کیے جانے کا وقت ہے جس سے جنوبی ایشیا کے امن کو کسی بھی قسم کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ لیکن بھارت عملاً جارحانہ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے اور لگتا بھی ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی بھارت کا سفارتی دباؤ بڑھے گا اور اس کی پالیسی بھی جارحانہ ہی رہے گی۔ اب ان حالات میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ پاکستان شدت پسند عناصر کے ساتھ پہلے ہی لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہے۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان ایک اینٹی ٹیررسٹ اسٹیٹ کے طور پر جانا جاتا ہے اور آگے بڑھ کر مزید اقدامات کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ پاکستان کو اپنی انٹرنیشنل لابینگ بڑھانی پڑے گی تاکہ بھارت پر بھی سفارتی دباؤ ڈالا جا سکے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے دوست ممالک جیسے چین، ایران، سعودی عربیہ، UAE اور اس جیسے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایک ایسا لاہ عمل تیار کرے جس سے بھارت پر سفارتی دباؤ ڈالا جا سکے اور مستقبل میں پاکستان کے لیے کوئی مشکلات کھڑی نہ ہوں۔ اور دوسری طرف بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ شفاف انکوائری کروائے یا کسی بھی عالمی ادارے کے ذریعے اس واقعے کی تحقیق کروائے تاکہ شفافیت کو بروئے کار لایا جا سکے اور دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان مزید حالات خراب نہ ہوں۔ اور دونوں ممالک کے صحافی، سول سوسائٹی اور اکیڈیمیا کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان حالات مزید خراب نہ ہوں۔ لیکن آپ کامنٹس میں بتائیں کہ پاکستان کو ان حالات میں مزید کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔